الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان پر باتیں ہو رہی ہیں وہ ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ گزشتہ کئی جمعے سے آپ کے سامنے اس عنوان پر باتیں آ رہی ہیں ایک ترتیب سے، اور اس سے مقصد یہ ہے تاکہ یہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں فتنے کا سبب بن سکتی ہیں اور پھر اس سے چھٹکارے کا راستہ شریعت نے ہمیں کیا بتلایا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کون سی چیزیں بتلائی گئی ہیں، کن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی تھیں اور آج بھی انشاءاللہ کئی ایسی چیزیں آئیں گی جس کے اپنانے سے، جس کو اپنے اندر پیدا کرنے سے ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا تھا، یہ چوتھی چیز ہے اور وہ ہے دین علم کا حاصل کرنا۔ یقیناً اس دنیا میں رہنے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی مشاہدات اور اس کے تجربے بھی ضروری ہیں تاکہ آدمی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ لیکن ہمیشہ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر دین علم نہ ہو، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر یوں کہیے کہ اگر کوئی آدمی صرف دین علم حاصل کیا تو پھر بہت ساری ایسی جگہوں میں جہاں انہیں دین کی خدمت کا موقع مل سکتا تھا، دنیاوی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ موقع نہیں مل سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیاوی علم بھی حاصل کیے جائیں، لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ دنیاوی علم حاصل کرنے میں اس طرح مگن نہ ہو جائے کہ آدمی دینی علم سے اتنا دور ہو جائے کہ انہیں عبادت کا طریقہ تک پتہ نہ ہو، ان پر لازم چیزیں تک کا علم نہ ہو، کون سی چیزیں ان پر فرض ہیں اس کا بھی علم نہ ہو، پاکی کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کا علم نہ ہو، طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے شرعی نقطہ نظر سے اس کا بھی علم نہ ہو سکے، اور خواتین کو دیگر جو چیزیں ہیں اپنے ضروریات جو مسائل ہیں اس کا بھی علم نہ ہو سکے، تو پھر اس دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامان بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اس دنیا کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گی۔ یقین مانیے اگر علم نہ ہو
تو پھر ایک آدمی کے لیے فتنے میں پڑنا بہت آسان ہے۔ اور اس کی مثال میں نے گزشتہ خطبے میں بھی دی ہے کہ اگر ایک عام آدمی کو دینی علم نہ ہو جس سے وہ پتہ کر سکے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں ہے، اگر اس کا علم نہ ہو تو بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں عوام الناس کے سامنے آتی ہیں جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے لیکن وہ دین کا حصہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو کیسے پہچانیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ یہ دین علم کے ذریعے سے آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ علم حاصل کرنے والا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم حاصل کرنے والا یعنی دین علم کا جاننے والا اور اس کا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس علم ہوگا، جو عبادات کے طریقے کو جانتے ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے کو جانتے ہوں گے، تو یقیناً ان کے لیے یہ بات آسان ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں کی چیزوں سے بچا کر رکھے۔ اگر ایک آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو، ایک آدمی کو اس چیز کا علم ہی نہ ہو کہ یہ فتنہ ہمارے لیے بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، تو پھر وہ اس سے بچے گا کیسے؟ پھر اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا کیسے؟ بہت آسانی کے ساتھ ان فتنوں میں وہ پڑ جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین علم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ہر آدمی کو، یہاں تک کہ یہ بات کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہیں اور انہیں دینی علم سے وہ کوسوں دور ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی اس بات کی طرف توجہ دیں کہ دینی علم سے اپنے آپ کو ہمکنار کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو عمر کے آخری پڑاؤ میں ہیں لیکن انہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمر کے آخری پڑاؤ پر ہیں، طہارت کا طریقہ نہیں آتا، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جاننے اور معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے ان عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق ادا نہ کی تو پھر آپ کی جو عمریں ملی ہیں 50 سال 60 سال کی جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، شاید وہ عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہ ہوں۔ اور یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے اگر کوشش نہیں کی تو یہ عذر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین علم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ لوگ دنیاوی علوم کی طرف اپنی مال و متاع، اپنی پوری طاقت و قوت جھونک دیتے ہیں، لیکن دینی علم میں اس طرح سے پیچھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنے شعار کو بھی پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ہمیں جو اپنے شعار کو پہچاننا چاہیے تھا وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم کی طرف پوری جی جان تو لگائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں علم کی طرف جی جان لگانے کی ضرورت ہے، دنیاوی علم کی طرف بھی لیکن اس سے پہلے دینی علم کی طرف۔ اور یہ کسی انفرادی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو دین علم کا پتہ ہو اور ایک گھر میں ایک آدمی کو پتہ ہو تو کافی ہو جائے گا۔ ہر آدمی انفرادی طور پر عبادت کرتا ہے تو ہر آدمی کو عبادت کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ہر گھرانے میں کوئی ایسا عالم ہو، ہر معاشرے میں کوئی ایسا عالم ہو جو آپ کی اور ہماری رہنمائی کر سکے، لیکن جو عبادات اور جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، عبادات ہیں، ان پر فرائض و لازمات اور واجبات اور سنن و مستحبات ہیں، اس کا علم ہر شخص کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے، جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایک آدمی نے کوشش کی، پوری لگن جستجو سے محنت و مشقت کی، لیکن ان سے اس کے بعد کوئی غلطی ہوئی، چوک ہوئی، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ عذر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن وقت بھی ملا، راستے بھی ہموار تھے، ساری سہولیات بھی تھی، فراغت بھی تھی، اس کے باوجود اگر ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا تو پھر اللہ کے پاس ہم اپنے عذر کو قابل قبول نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے دین علم حاصل نہیں کی تو پھر ان فتنوں سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آج کا جو دور ہے اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے جو دوریں آئیں گی وہ
خطرناک سے خطرناک تر ہوتا چلا جائے گا. ہر لمحہ ہر قدم فتنے میں پڑ سکتا ہے. ایک حدیث بھی گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فتنہ اتنا پھیل جائے گا کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہونے والے آدمی سے بہتر ہوگا. اتنا پھیل جائے گا فتنہ. تو اگر ایسے دور میں ہمیں دین علم نہ ہو تو ہمارے لیے فتنے میں پڑنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام جہاد کے لیے نکلتے تو یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ رکے رہو تاکہ کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیات کا نزول ہو، جو احکامات نازل ہوں، وہ انہیں سیکھیں. اور یہ ارشاد فرمایا عمومی طور پر کہ کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے چند آدمی ہوتے جو دینی علم کو سیکھتے، اور صرف انہی پر لازم نہیں ہے کہ سیکھتے بلکہ سیکھ کر پھر ان لوگوں کو بھی سکھاتے جب وہ لوٹ کر آتے. یعنی جب ایک ذمہ داری سے وہ لوٹ کر آئے تو ان کو یہ احکامات بتلاتے، ان کو یہ احکامات سکھلاتے، تاکہ جو دینی علم ہیں ان علوم سے دونوں طرح کے لوگ جو باہر رہیں وہ بھی، جو اندر ہیں وہ بھی، دونوں محروم نہ ہو سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ ہوا ایسا کہ ان میں سے ایک گروہ رک جاتے، پھر دین علم سیکھتے، اور پھر اس کے بعد جو موجود نہیں ہیں وہ ان کو بھی سکھاتے. یہ آج کے دور میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دروس میں شرکت کی، کچھ نے نہیں کی، انہوں نے سنی تو دوسروں تک پہنچانے چاہیے. اور آج کا دور تو اتنا آسان ہو گیا ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ ایک آدمی اگر سیکھنا چاہے، ویڈیوز آ گئے، ریکارڈنگز آ گئی، اگر ایک آدمی شرکت نہیں کر سکا تو بآسانی وقت نکال کر انہی چیزوں کو وہ سیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شرعی علم بہت بڑا خیر اور اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کو یہ علم دیا گیا وہ بآسانی اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی عقائد کی درستگی کو بھی اچھی طرح انجام دے سکے گا، عبادتوں کو بھی اچھی طرح انجام دے سکے گا، دوسرے کے حقوق اور اپنے حقوق کے تئیں وہ اچھی طرح فیصلہ کر سکے گا. یہ اتنا بڑا خیر اور اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت سے مراد علم و فہم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے علم و فہم اور حکمت عطا کرتا ہے. جو اس کے لیے جستجو کرے، محنت و مشقت کرے، اسے سیکھنا چاہے، جاننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس خیر سے کیا کرتا ہے؟ ہمکنار کرتا ہے. یہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو دے گا جس کے دل میں یہ تڑپ اور جستجو ہوگی کہ وہ شریعت کا علم سیکھے، شریعت کو جانے، اللہ کے احکامات کو سیکھے، پھر اسے انجام دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور یہ بھی یاد رکھو جنہیں یہ حکمت یعنی علم و فہم دی گئی گویا کہ اسے بہت زیادہ خیر دیا گیا. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے بہت زیادہ خیر دیا گیا. مال و دولت کے بارے میں نہیں کہا کہ جسے مال دیا گیا اسے خیر دیا گیا، بلکہ مال تو آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے. کسی عہدے داری کو یہ نہیں کہا کہ جس کو عہدہ دیا گیا اسے بہت خیر دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جسے یہ حکمت، علم اور فہم، شریعت کی سمجھ عطا کی گئی اسے خیر دیا گیا. کیوں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جسے جاننے کے بعد ہم اپنے آپ کی بھی، معاشرے کے بھی، اپنے ماتحتوں کی بھی فتنوں سے حفاظت کر سکتے ہیں. اگر اس سے ہم دور ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، تو پھر اپنے ماتحتوں کو کیوں کر ہی بچائیں گے. اس کے بعد آئیے، علم حاصل کرنے میں بعض دفعہ چوک ہوتی ہے، پھر ہمارے ایمان و عقائد میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے. ہم بعض دفعہ یہ ہم سے عوام الناس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہر اس آدمی کی بات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فتنے بہت، ہر دن ایک فرقہ نیا اٹھ رہا ہے اور وہ علم کی باتیں کرتا ہے، شریعت کی باتیں کرتا ہے،
جو عوام الناس ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، شریعت کا علم جن کے پاس نہیں ہے، وہ انہیں دین کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ انہیں دین سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر جو اصل دین پر وہ تھے، جس عقیدے پر تھے، اس میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اس میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کو وہ نئی باتیں جو ان کو سمجھائی یا سکھائی جاتی ہے، ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہی درست اور صحیح ہوگا، پھر وہ اپنے صحیح عقیدے سے ہٹ جانے لگتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم بھی اہل علم سے، ایسے لوگوں سے جو واقعتاً قرآن و سنت کی روشنی میں علم جانتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے علم لینے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس کا ریفرنس ہمیں پتہ چلے، قرآن و سنت سے ہمیں کسی چیز کا علم ہو، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ آدمی جو باتیں کہیں اور وہ یہ کہے کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے، وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری باتیں دین کا حصہ ہو۔ ہر وہ باتیں جو ہمارے سامنے آئے، ہمیں کہے جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، ہمیں اس کا علم ہو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی چکنی چپڑی باتیں اور بہت مٹھاس زبان، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہو۔ فتنے کا دور آئے گا اور ایک زمانہ آئے گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی شکل یہ نہیں ہوگی کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لیا جائے گا، بلکہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو ہی اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھانے کی شکل یہ ہوگی کہ واقعتاً جو قرآن و سنت کے علم کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، ایک دور، ایک زمانہ آئے گا کہ ان اہل علم کو ہی کیا کر لیا جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا اہل علم مانیں گے، اپنا مفتی مانیں گے، ان سے شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اس کا جواب دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح ختم نہیں کرے گا کہ وہ بندوں کے دلوں سے علم کو کیا کر دے گا؟ نکال دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب فتنوں کا دور یہ آگے بڑھ جائے گا، قیامت قریب ہو جائے گی، تو کیا کرے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علم کو لے لے گا، قبضہ کر لے گا علماء کے ذریعے سے، یعنی علماء کو ہی اٹھا دے گا، اہل علم کو ہی اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا۔ ہمیں اس دور کے آنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو، اور آپ اس بات پر غور و فکر کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے کہ آپ کچھ سالوں پہلے تک آئیے، بہت اہل علم، بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اہل علم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ خود بھی شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ دور جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، ہر وہ آدمی جو دیکھنے میں عالم لگتا ہوگا، وہ عالم نہیں ہوگا۔ ہر وہ آدمی جسے آپ کو لگے گا کہ شاید یہ اہل علم میں سے، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم حاصل کیے جائیں، اس سے پہلے کہ اس طرح کے دور اور اس طرح کا زمانہ آ جائے، بلکہ ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے لے لے گا، اہل علم کے ذریعے سے، یعنی اسے اٹھا لے گا۔ پھر کیا حالت ہوگی لوگوں کی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اہل علم ہی اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر عوام الناس تک دین کی صحیح باتیں کیوں کر پہنچے گی؟ دین کی صحیح باتیں ان تک کیوں کر پہنچے گی؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ شریعت کے علم کا اسے کیسے پتہ چلے گا؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی حالت ہوگی، سارے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ ایک بھی اہل علم باقی نہیں ہوگا۔ دین کی بتلانے والا، دین کے احکامات سکھانے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کیا ہوگا، لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اتخذ الناس رؤسا جہالا
لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا وہ بنا لے گا، عالم بنا لے گا، جاہلوں کو اپنا ذمہ دار بنائے گا، جاہلوں کو اپنا امام بنائے گا۔ پھر کیا کیفیت ہوگی؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر اس سے سوال کیا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، چونکہ جس کو بنایا گیا ذمہ دار، جو امام بنا، جو حاکم بنا، اس کے پاس ہی شریعت کے علم نہیں ہوگا تو پھر وہ بغیر علم کے جواب دے گا، اور جب بغیر علم کے جواب دیا جائے گا اس کا انجام ہوگا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس زمانے میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سے علم حاصل کرتے ہیں، جس سے شریعت سیکھتے ہیں، جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اہل علم میں سے ہیں، کیا وہ خود شریعت کا علم اچھی طرح جاننے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ان سے معلومات حاصل کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کی جن کو خود دین کا علم نہ ہو تو وہ بغیر علم کے جواب دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، ہمیں بھی کرے گا۔ اس کے بعد یہ ایک چیز، چوتھی چیز ہوئی علم کا حاصل کرنا، کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو کیا کر سکے گا؟ فتنوں سے محفوظ رکھ سکے گا۔ پانچویں چیز کہ آدمی کو فرقہ پرستوں میں نہیں پڑنے چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقائد اور جو دلائل ہمارے سامنے ہوں اس جمعیت میں ہمیں شامل رہنے کی ضرورت ہے، اس سے کٹنے نہیں چاہیے۔ جو آدمی اس سے باہر نکلا تو گویا کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ فتنوں میں پڑ جائے گا۔ ایک بہت پیاری روایت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اسے سنیں پھر یہ چیز سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کتنی اہمیت کا حامل بنایا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک رہو، اس سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم نے خود اپنے طرف سے چیزیں بنانے کی کوشش کی، علیحدہ ہونے کی کوشش کی، قرآن و سنت کے احکامات سے ہٹنے کی کوشش کی تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، یہ پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں پتہ نہ ہو شر کے بارے میں اور کہیں اس میں پڑ نہ جاؤں، اس لیے میں پوچھا کرتا تھا شر کے بارے میں کہ شر کیا ہے، پھر اس سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ لوگ اکثر خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، کیوں؟ مخافتاً ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں پڑ نہ جاؤں۔ تو جب شر کا علم ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا فی جاہلیت و شر، آپ کے آنے سے پہلے ہماری کیفیت ایسی تھی کہ ہم زمانے جاہلیت میں تھے، جاہلیت والا عمل کرتے تھے، شر میں پڑے ہوئے تھے، برائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں ہم تک یہ خیر پہنچایا، یہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ فہل بعد هذا الخیر شر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ کیونکہ جب لوگ نئے نئے ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اب کوئی زمانے جاہلیت والا طریقہ نہیں آئے گا، کوئی شر نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نعم، آپ نے کہا ہاں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا هل بعد ذلك الشر من خیر، کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نعم وفیہ دخن، ہاں اس کے بعد بھی، اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا، لیکن اس خیر میں ایک دم پیورٹی نہیں ہوگی۔ دخن کہتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوگی، ایک دم اس میں علیحدہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ایسا دور آئے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں
قلت میں نے کہا وما دخن، کہ اصل یہ دخن ہے کیا جو آپ نے کہا خیر تو آئے گا لیکن دخن کے ساتھ یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ خیر تو آئے گا لیکن کیا کیسی کیفیت ہوگی اسے بھی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی، لوگ کہیں گے کہ وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں لیکن وہ میری سنت نہیں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں نا، ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس کا، الگ الگ وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ چیزوں کے نام پہ لوگ عیش و عشرت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ ایک نہیں ہے، معاشرے میں جھانک کر دیکھ لیجئے سینکڑوں ایسی چیزیں ملیں گی جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے عمل سے جوڑا جاتا ہے لیکن وہ ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی، لوگ سنت تو حاصل کریں گے لیکن میری سنت نہیں، وہ دوسروں کی ہوگی، وہ میری طرف موڑ دے گا۔ ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِ، لوگ سیدھا راستہ تو تلاش کریں گے لیکن میرے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے سے نہیں، وہ کسی اور کی بات سن کر سیدھا راستہ تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دینے کے بجائے کسی اور کی دیے جا رہے ہیں، کسی اور کی باتیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، کسی بزرگ اور ولی کی باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سیدھا راستہ تلاش کریں گے لیکن میری ہدایت کے ذریعے سے نہیں، وہ کسی اور کی ہدایت لے کر آئیں گے، یہ گمراہی کا سبب ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تعرف منہم وتنکر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں تم کو اچھی بھی لگیں گی اور کچھ بری لگیں گی۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اسے الگ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہی چیزیں تو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے دین کا حصہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے تمہیں کچھ چیزیں پسند آئیں گی اور کچھ چیزوں کو تم پسند نہیں کرو گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا هل بعد ذلك الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ قال نعم، مطلب یہی بہت بڑا شر تھا کہ اس میں الگ کرنا مشکل ہو گیا، فتنوں کا دور آ گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ کیا اس خیر کے بعد جس میں ملاوٹ ہوگی، ایک دم اس طرح سے لوگ جو ہے اپنے چیزوں کو گنجلک کر دیں گے، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نعم ہاں، دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا فذقوہ فیہا، کہ ہاں ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے گا، ایسے دین کی طرف وہ دعوت دے گا جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا، جو دین نہیں ہوگی، جو قرآن و سنت کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی۔ آج دیکھیے ہر جگہ ہر سٹی میں آپ سن رہے ہوں گے الگ الگ فرقے اٹھ رہے ہیں، وہ اپنی باتوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ اسی حدیث کا اسی ٹکڑے کے مصداق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، جس نے ان کی بات قبول کر لی وہ جہنم میں پڑ جائے گا، ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ فقلت، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا، اتنی باتیں تو میں سمجھ گیا، اب مجھے ان کے کچھ اوصاف بتا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں، یہ معلوم کر سکیں اور ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اگر ہمارے دور میں آ جائے تو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا، انہوں نے کہا صفہم لنا، ہمیں ان کے اوصاف بتلا دیجئے۔ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، کیا ہوں گے؟ وہ کوئی الگ سے لوگ نہیں آئیں گے، قوم من جلدتنا، تمہاری طرح ہوں گے، تمہاری طرح چلیں گے پھریں گے، شکل و شباہت میں تمہاری طرح ہوں گے، کپڑے بھی تمہاری طرح پہنیں گے، باتیں بھی وہ تمہاری طرح کریں گے۔ بہت مشکل دور ہو گئی۔ قوم من جلدتنا، تمہاری ہی طرح ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، تمہاری طرح بات چیت کریں گے۔ ان کو الگ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ہمیں کس راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ قلت، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فما ترى ان ادرکنی ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بھی مشکل ہو جائے گا کہ پہچانیں تو ہمیں بتلائیں کہ اگر ایسی کیفیت ہمارے ساتھ ہوں تو آپ ہمیں کیا رائے دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنی چاہیے، ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو تم ایسی حالت میں اپنی جماعت کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے الگ نہ ہو جاؤ، جو قرآن و سنت کے مطابق
تم نے عقیدہ سیکھی ہیں، جو ایمان تم نے سیکھا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، کسی بھی ایرے غیرے کی باتوں پر نہ آ جاؤ، کسی بھی ایسے آدمی کے باتوں پر نہ آ جاؤ جو کل دین لے کر آیا ہو اپنے طور پر اور وہ تمہارے سامنے رکھ دے، ان کی باتوں کو سن کر بھٹک نہ جاؤ، بلکہ اپنی جماعت کو کیا کرو، مضبوطی سے مسلمانوں کی جماعت کو پکڑو، اپنے عقائد کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد، وہ کہتے ہیں راوی حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا فإن لم تكن له جماعة ولا امام، اگر حالت ایسی ہو جائے کہ ایسا زمانہ آ جائے، ایسا دور آ جائے کہ کوئی جماعت ہی نہ بچے، کوئی امام اور رہنما ہی نہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقْ كُلَّهَا، تو اگر ایسی حالت آ جائے کہ کوئی جماعت ہی نہ بچے، کوئی رہنما ہی نہ بچے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی، تو ان تمام فرقوں کو چھوڑ دو، الگ الگ گروہ جنہوں نے بنایا اور دین اپنے طور پر جنہوں نے بنایا ان تمام لوگوں کو چھوڑ دو۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ، یہاں تک کہ تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے کہ تمہیں درختوں کے جڑ چبانے پڑیں، تب بھی ان فرقوں میں شامل نہیں ہونا، تب بھی ان گمراہ فرقوں کی طرف نہیں جانا، اگر تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تمہیں درختوں کے جڑ چبانے پڑیں۔ آگے ارشاد فرمایا حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت بھی آ جائے تب بھی تم ان فرقوں کی طرف نہ جانا، یعنی جو گمراہ فرقے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی طرف نہ جانا، تم جڑیں کھا کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور بھی ہو جاؤ تب بھی نہ جانا۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے عقائد درست ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، صحیح عقیدہ، توحید کا علم، ساری چیزیں ہمیں عطا کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے مضبوط بنائیں، اس میں مضبوطی لائیں، اس میں کوئی بھی آدمی آ کر ہمیں ڈگمگا نہ سکے، اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں۔ چند اور چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔